السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہم 28واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ جو نزولی ترتیب میں 105ویں نمبر پہ ہے اور ترتیبی نمبر میں 58۔ اس میں سورت میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ تجادلک، مجادلہ کا لفظ جو سورت کا نام ہے نا وہ اسی سے ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنا، تکرار کرنا، جھگڑنا، جدل کرنا، بحث و جدل کرنا۔ تو سورت کا نام اسی لفظ سے لیا گیا ہے۔ وہ کون عورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ دونوں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ عورت۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ عورت تھی حضرت کیا نام تھا ان کا؟ ذہن سے فوراً اسکپ ہو گیا۔ خولہ، حضرت خولہ بنت سالبہ۔ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، جو اس زمانے کے مروجہ قانون کے مطابق ایک طریقہ طلاق تھا جسے زہار کہا جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہے، یہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے۔ پیٹھ چونکہ زہر کو کہتے ہیں تو زہار کہا جاتا تھا اس طلاق کو۔ یہ طلاق سے بھی کچھ زیادہ سخت چیز ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا۔ اب حضرت خولہ کے جو شوہر تھے وہ اس طریقے سے ان کو طلاق دے بیٹھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں روتی ہوئی کہ یہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے جو شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سے طلاق دیتا ہے۔ اس وقت چونکہ اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ اس پر وہ فریاد کرنے لگیں، رونے لگیں، کبھی اللہ سے استغاثہ کرتی، فریاد کرتی، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی کہ میرے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ اور جب وہ رو رو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی تھی کہ کوئی ایسی صورت بتائیے جس سے میرا گھر بگڑنے سے بچ جائے، تو اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی اور اس مسئلے کا
حکم بیان کر دیا کیا، اور آغاز کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے سورت کا، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، قول اللہ تی، اس عورت کی بات، تجادلو کا، جو آپ سے جھگڑ رہی ہے، جو آپ سے تکرار کر رہی ہے، جو آپ سے بحث مباحثہ کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ یہ آیت میں جب بھی پڑھتی ہوں تو ہمیشہ میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ کا علم کس قدر وسیع ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنا وسیع اس کا علم ہے۔ لیکن قرآن جب نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے جب لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، جب اسے لوح محفوظ پہ اتارا، جب فی کتاب مکنون، جو بھی ہم نے پڑھا پچھلے دنوں، کہ کتاب مکنون میں لکھی ہوئی ایسی کتاب ہے یہ جو لوح محفوظ پہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، تو وہ تو پوری کی پوری نازل ہو چکی تھی۔ اب جبریل علیہ السلام تو وہاں لوح محفوظ سے آیات لے کے آ رہے ہیں، اللہ کو پتہ تھا یہ واقعہ ہوگا، خولہ کے شوہر اس کو طلاق دیں گے، وہ روتی ہوئی فریاد کرتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، تو اللہ نے پہلے سے ہی قرآن کے اندر یہ آیات لکھی ہوئی تھیں، جہاں سے جبریل لے کے یہ آیات آئے، سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے بھی بعد، حضرت عمر کا زمانہ تھا، وہ خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی سی عورت ملی جنہوں نے حضرت عمر کو روک لیا اور سرے راہ کافی دیر تک آپ سے بات چیت کرتی رہی۔ تو ان کے جو ساتھی تھے ان کا، یا امیر المومنین، ہم ظاہر ہے کسی اہم مسئلے کے لیے کسی اہم کام پہ جا رہے ہوں گے، آپ ایک عورت کے لیے سرے راہ کھڑے ہو کے اتنی دیر اس کی بات سنتے رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ اللہ ساتویں آسمان پہ اس کی بات سنتا ہے، یہ خولہ بنت سالبہ ہے۔ عمر کون ہوتا ہے اس کی بات نہ سننے والا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کیا مرتبہ ان کو نصیب ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر زہار کے متعلق احکامات آ گئے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح زہار کرنے کے بعد کسی کو نہ بتائے اور اسی طرح میاں بیوی کے طور پہ رہتا رہے، تو یہ نہ وہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اب اگر تم اس غلطی کے بعد اب میاں بیوی کے طور پہ رہنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان پہ حرام اب ہو چکی ہے اسے اپنے اوپر حلال کرنا چاہیں، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں انہیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، فتحریر رقبۃ، ایک گردن آزاد کرنا۔ اب پہلا جو ہے نا پلنٹی وہ یہ ہے، سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا۔ ہاں اگر کوئی غلام نہ پائے پھر کیا کرے گا وہ؟ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذالکم توعظون، یعنی پہلی جو نصیحت تمہیں کی جاتی ہے کہ اب تم اس جو تم سے غلطی ہوئی ہے اس کا تم کیا پلنٹی تمہیں کیا پڑے گی کہ ایک تم غلام آزاد کرو گے، پھر تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ پھر فمن لم یجد، جو کوئی نہ پائے، غلام میسر نہ ہو، وہ کیا کرے، فصیام شہرین متتابعین، وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔ یہ نہیں کہ بس کبھی کوئی رکھ لیا
کبھی 10 رکھ لیے، کبھی 20، مسلسل 60 روزے بغیر بیچ میں کوئی روزہ چھوڑے اسے رکھنے ہوں گے، مسلسل، متتابعین کا یہی مطلب ہے، مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اس کے پہلے اس سے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ان قبل ان یتماسا، غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھے گا تو وہ بیوی اس کے لیے اب حلال ہو۔ تیسری صورت، فمن لم یستطع، اب جو شخص کمزور ہو، بیمار ہو، مسلسل 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، پھر وہ کیا کرے، فاطعام 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب وہ 60 مسکینوں کو یکمشت کھانا بھی کھلا سکتا ہے، علیحدہ علیحدہ بھی کھلا سکتا ہے، اور ایک ہی مسکین کو 60 دن تک بھی کھانا کھلا سکتا ہے، تو یہ اسے یہ پھر دینا ہوگا اگر وہ روزے نہیں رکھ سکا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان لانے سے مراد کیا ہے، سچے مخلص مومن جیسا رویہ اختیار کرنا ہے تمہیں۔ اب یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس طرح سے اس واقعے کے بعد زہار کا کفارہ بھی بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ زہار کرنے سے طلاق نہیں ہوتی، وہ اس شوہر پہ اس وقت تک حرام رہے گی جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد۔ احصاہ اللہ، اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ نے تو گن گن کے محفوظ کیا ہوا ہے ہر بات کو، وہ بتا دے گا ان کو جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَنَسُوهُ، وہ بھول گئے ہیں۔ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کر دیتا ہے، کسی کا حق کھا لیتا ہے، کسی کا قرض ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا، اللہ نے ایک ایک چیز کو گن گن کے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ علی کل شیء شہید، الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 10 تک مسلسل منافقین کے طرز عمل کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اس وقت مسلم معاشرے میں اختیار کیا۔ وہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، مگر اندر ہی اندر انہوں نے مومنوں سے الگ ایک اپنا گروہ بنایا ہوا تھا۔ مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے تو یہی انہیں نظر آتا کہ وہ آپس میں ساتھ جوڑے بیٹھے ہیں، آپس میں بیٹھ کے خفیہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے فتنے برپا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، نئی نئی افواہیں گھڑتے جا رہے ہیں۔ تو میں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ یعنی ان کا طریقہ، ان کا وتیرہ کیا ہے کہ جب وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں، تو وہ السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکہ یا ابا القاسم، یا السلام علیکہ کی بجائے السلام علیکہ کہتے ہیں، اور تلفظ یعنی کچھ ایسے بگاڑ کے ادا کرتے ہیں السلام کا کہ سننے والا سمجھے کہ سلام کیا ہے، مگر اصل میں وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ سامہ کے معنی ہوتے ہیں موت۔ تو یہ یہود اور منافقین کا، یہ دونوں کا یہی وتیرہ تھا۔
کئی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے اور منافق بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا کہ وہ اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے سلام نہیں کیا، یعنی اس کو بگاڑ کے سلام کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور پھر اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہم نے یہ کیا ہے تو اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، ہم تو یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، حسبہم جہنم یصلونہا، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے مومنو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو، کوئی سرگوشی کرو، تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسی باتوں میں سرگوشیاں کرنا، پوشیدہ باتیں کرنا، چھپ چھپ کے باتیں کرنا یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں. اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان، سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور وہ اسی لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، مومنوں کو دکھ دینے کے لیے. لیحزن الذین آمنوا، ظاہر ہے اب آپ کو بتاؤ کہ وہ دو لوگ کھڑے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو اس آپ کا دل اس سے خوش تو نہیں ہوگا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا ان کی وہ سرگوشیاں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اللہ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی آداب سے ہمیں سکھائے ہیں مسلمانوں. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں کچھ اور لوگ آئیں تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور جہاں تک ہو سکے کچھ سمٹ کر سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں. اور اتنی شائستگی بات کے آنے والوں میں بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھنے کی بھی کوشش نہ کرے، یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف. اس آیت میں یہی ایک ہمیں ادب سکھایا گیا ہے مجلس کا کہ جب تم سے کہا جائے اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرو. تفسحوا فی المجالس، مجالسی فافسحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی جب مجلس برخاست کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر برخاست کر دینی چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، جم کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. کہ آپ کسی کے گھر دعوت پہ گئے، اب آپ بیٹھے ہیں، گھر والے تنگ ہو رہے ہیں، وہ آپ سے کہہ بھی نہیں رہے، آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے، مطلب جس سے کسی کو اذیت پہنچے ان کاموں سے بچنا چاہیے. اور یہاں پہ علم والوں کی درجات کی بلندی کا ذکر ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا پتہ ہے، اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو، یعنی علیحدگی میں بات کرو، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ آیت جو ہے پھر منسوخ ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور بلا ضرورت تخلیہ کی ملاقات کے لیے
درخواست کرنے لگے تھے کہ آپ ہم سے علیحدگی میں بات کر لیں، آپ ہماری ذرا بات سن لیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر ٹھیک ہے، اگر تمہیں آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے کے آؤ۔ تو یہ حکم بہت زیادہ دیر تک تو نہیں رہا، پھر یہ منسوخ کر دیا گیا، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی یہ بھی ساتھ ہی کروا دیا گیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اب یہ آیت وہ ہے جس سے اس حکم کو منسوخ کیا گیا۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ وہ دوسرا حکم ہے جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلا حکم ہے تھوڑی مدت کے بعد ہی وہ منسوخ ہو گیا تھا، اور وہ جو صدقے کا حکم تھا وہ پھر منسوخ ہو گیا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ صدقے کا یہ جو حکم ہے یہ کتنی دیر رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن سے بھی کم مدت تک یہ باقی رہا اور پھر منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل کہتے ہیں، مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ 10 دن تک یہ حکم رہا، زیادہ سے زیادہ اس حکم کی بقا کی مدت جو ہے وہ 10 دن کی بتائی جاتی ہے، اور اس پہ شاید کسی ایک صحابی نے عمل کیا تھا، اس وقت مجھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس پہ عمل کیا تھا کہ صدقہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے کہ ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یعنی یہودی، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ مال ان کے کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی یہ ایک عام قاعدہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہی ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی اور ان کے اہل خاندان ہی ہوں، وہ کبھی ان سے محبت نہیں کریں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے ایسے لوگوں، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کون سی دو خوبیاں پیدا کرنی ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اللہ اور یوم آخرت پر پختہ ایمان، پھر اس ایمان کے نتیجے میں ایسا کردار کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے خاندان کے لوگ ہوں، وہ آپ کے کچھ نہیں کرتے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں ثبت کر دیا ہے، ایدہم بروح منہ، ان کو اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت عطا کی ہے، انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، بہت اونچا مقام ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہیں، یہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ، یہ ہیں اللہ کا گروہ۔ اب یہ ساری کوالٹیز ہمیں لکھ لینی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنا شروع کریں۔ کرنا کیا ہے اور پھر اس کے ریوارڈ کتنے ہیں، بے بہا ریوارڈ۔ سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں ثبت کر دیا، کتب فی قلوبہم الایمان، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ایک روح اپنی طرف سے عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ نمبر 3، وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ نمبر 4، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر اولئک حزب اللہ۔ کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ یہ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور پھر یہ کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ الحشر، سورۃ الحشر بھی مدنی سورت ہے، اور سورۃ الحشر جو ہے اس کے نام کا جو مطلب ہے حشر، حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونا۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لیول الحشر، اس آیت سے یہ نام ماخوذ ہے۔ اول حشر کے وقت، اول پہلا جو ایک ان کا اکٹھا ہو کے نکلنا تھا، نکالا جانا تھا یہودیوں کا، یہودیوں کے قبیلے کا جلا وطن کرنا تھا، اس جلا وطنی کی بنا پہ ہی اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا۔ اس سورت میں 24 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ اہل کتاب کافروں سے مراد کون سے کافر ہیں یہاں پہ؟ وہ بنو نذیر کا قبیلہ، یہی 3 قبیلے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 3 قبیلے تھے وہاں پہ یہودیوں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، تمام اہل مدینہ کے ساتھ کیا، تو لیکن ان یہودیوں نے، تینوں قبائل نے باری باری اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور ان کا انجام پھر بہت برا ہوا۔ بنو قینقاع نے خلاف ورزی کی، اسے مدینہ بدر کر دیا گیا۔ بنو نذیر نے خلاف ورزی کی، بنو نذیر کو اس صورت حشر میں تذکرہ ہے اس کا۔ پھر بنو قریظہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پہ انہوں نے فتح دی کی، تو ان کو بھی تیغ کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ بنو نذیر قبیلے کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے بار بار اس کی عہد شکنی کی۔ آخرکار ربیع الاول 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نوٹس دیا کہ یا تو مدینہ سے نکل جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے نکلنے سے انکار کیا تو آپ نے مسلمانوں کا لشکر لے کر ان پہ چڑھائی کر دی، اور وہ ابھی جنگ کی نوبت آئی بھی نہیں تھی کہ وہ جلا وطنی قبول کرنے پہ آمادہ ہو گئے، حالانکہ ان کی قلعے ان کے بڑے مضبوط تھے، ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کم نہیں تھی، اور جنگی سر و سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ہیبت بٹھا دی مسلمانوں۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے،
اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، ان کے کلے انہیں بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جس سے ان کا خیال بھی نہ گیا۔ اللہ کا ان پر آنا یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی اور جگہ تھا اور پھر وہاں ان پر حملہ آور ہوا، بلکہ یہ مجازی معنی ہے اس کا۔ اصل مدعا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے حملے سے پہلے وہ اس خیال میں تھے کہ باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم اپنے قلعوں میں محصور ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسے راستے سے ان پہ حملہ کیا جدھر سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کے اندر سے ان کی ہمت اور قوت ختم کر دی، ان کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو کھوکھلا کر دیا، جس کے بعد نہ ان کے ہتھیار ان کے کام آئے اور نہ ان کے مضبوط قلعے ان کے کسی کام آ سکے۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، نتیجہ یہ ہوا وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ عبرتناک یہ بات ہے، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والا، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ۔ اگر اللہ ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دیتا تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یعنی دنیا کے عذاب سے یہاں کیا مراد ہے کہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا۔ اگر وہ صلح کر کے اپنی جانیں بچانے کی بجائے لڑتے تو ان کا پوری طرح سے اللہ تعالیٰ فلاح کما کر دے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سخت سزا دینے میں بہت ہی سخت۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ ما قطعتم من لینۃ وترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ لینا کہتے ہیں کھجور کے درخت۔ مسلمانوں نے کچھ جنگی ضرورتوں کے تحت کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور کچھ کو رہنے دیا۔ بنی نذیر کی بستی کے چاروں طرف جو نخلستان تھے ان کے بہت سے درختوں کو مسلمانوں نے محاصرے کے آغاز میں کاٹا، کچھ کو جلا دیا تھا تاکہ محاصرہ آسانی سے ہو سکے، اور جو درخت فوجی نقل و حرکت میں حائل نہیں تھے ان کو کھڑا رہنے دیا۔ اس پر مدینہ کے منافقین اور یہودیوں نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، اگر دیکھ لیں یہ ہرے بھرے درختوں کو کاٹنا اور جلانا یہ فساد فی الارض ہی تو ہے۔ اس پر اللہ نے حکم دیا یہ آیات نازل کی کہ تم لوگوں نے جو درخت کاٹے ہیں اور جن کو کھڑا رہنے دیا ہے ان سے کوئی کام بھی ناجائز نہیں تھا، بلکہ دونوں کو اللہ کا اذن حاصل تھا، اللہ کے اذن سے یہ دونوں کام آپ لوگوں نے کیے ہیں، ان میں سے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یعنی ان درختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذلت ہوئی اور ان کو چھوڑنے سے بھی ان کی ذلت ہوئی۔ کاٹنے سے ذلت اس لیے ہوئی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ درخت کاٹے گئے جن کو اتنی مدت سے وہ محنت سے جن پہ کام کرتے آ رہے تھے، جس کے وہ مالک چلے آ رہے تھے، اب ان کے سامنے وہ کاٹے جا رہے تھے۔ اور جن کو رہنے دیا گیا اس میں ذلت کا پہلو کیا تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلے تو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ کل تک جو ہرے بھرے باغات ان کی ملکیت میں تھے آج مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ان کا بس چلتا تو ان کو پوری طرح اجاڑ کے جاتے، ایک درخت بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ جانے دیتے، لیکن وہ سب کے سب جوں کے توں انہوں نے چھوڑے اور مسلمانوں کے قبضے میں چھوڑ کر حسرت کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ اور وہ مال جو اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا وما افا اللہ، تو یہ افا سے لفظ فے نکلا ہے کہ مال فے کیا ہوتا ہے؟ جو مال بغیر لڑے مسلمانوں کے پاس آتا ہے، کہ یہ زمین یہ ساری چیزیں جو یہاں پائی جاتی ہیں یہ دراصل ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو اللہ کے باغی ہیں، اس لیے جو اموال بھی ایک جائز اور برحق جنگ کے نتیجے میں کفار کے قبضے سے نکل کر اہل ایمان کے قبضے میں آئیں گے، ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مالک انہیں اپنے غدار ملازموں کے قبضے سے نکال کر اپنے فرمانبردار ملازموں کی طرف پلٹا لایا ہے۔
تو یہ پلٹانا جو ہے یہ فے کہلاتا ہے. افا اللہ، یعنی اللہ پلٹا لایا ہے ان غداروں سے اپنے فرمان برداروں کی طرف. اس لیے ان املاک کو اسلامی قانون کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے، پلٹا کر لائے ہوئے اموال. اور جو مال جنگ کے نتیجے میں مسلمان حاصل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مال غنیمت. وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے گھوڑے دوڑائے، یعنی تم نے کوئی اس پہ جنگیں نہیں کی اور اونٹ دوڑائے ہیں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے، یعنی مال فے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ جو بات ہے نا، یہ جو ایک اصول ہے، یہ جو یہاں بتایا گیا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ ایک اصولی ہدایت ہے جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی بیان کر دی گئی. یہ اس پالیسی کا ایک بنیادی اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مال صرف چند مالداروں میں گھومتا رہے، امیر روز بروز امیر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے، بلکہ معاشرے کے اندر دولت کی گردش ہونی چاہیے. جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. ان اللہ شدید العقاب واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے، یعنی مہاجر. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی وہ مال جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. ان سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو انصار ہیں. یعنی فے میں صرف مہاجرین ہی کا حق نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو مسلمان دارالسلام میں آباد ہیں وہ بھی اس میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی ہوں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی مال فے، جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں: اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. یعنی وہ کوئی بغض نہیں رکھتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بلکہ ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ.